اسلام میں نماز کی ادائیگی کتنی اہمیت کا حامل عمل ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں جس کو امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر نقل کیا ہے۔ کتاب الطہارت ہے اور باب العمل فی من غلبہ الدم یہ باب ہے اور حدیث نمبر 86 ہے۔ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس رات میں حاضر ہوئے کہ جس رات میں آپ کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے لیے عرض کی، فجر کی نماز کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم، فرمایا کہ ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اگر عاشق سمجھتا ہے یا محب سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو مومن کامل سمجھتا ہے یا مسلمان سمجھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، آپ کے صحابی ہیں، جن کا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی اور شہادت کی بشارت دی ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی جب زخمی ہیں اور خون بہہ رہا ہے اس حال میں بھی فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَسْأَبُ دَمًا، تو حضرت عمر نے اس حال میں بھی نماز پڑھی اور آپ کے زخم سے خون جاری تھا، اور فرمایا اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو صحت مند ہونے کے باوجود، توانا ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جھکتے کہ وہ کتنے محروم ہیں اور کتنا بڑا بوجھ وہ اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر۔ تو آپ اس بندے کے اسلام کی ہی نفی کر رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔